والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین جاری اور ساری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے چہرے کو داغا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو، جانور کے چہرے کو داغا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پہ لعنت ہو جس نے اس جانور کے چہرے کو داغا ہے۔ اب کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر تم نے گھر میں کوئی جانور پالا ہے، پالتو جانور ہو یا سواری کے لیے ہو یا مال برداری کے لیے ہو، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے جسم کو داغا نہ جائے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، اگر کسی جانور کو مارنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا، اس کے چہرے پر نہیں مارنا۔ یہ تو جانور ہیں، اب جب جانور کے چہرے پہ مارنا منع ہے تو انسان کے چہرے پہ مارنا پھر کس قدر منع ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اسلام کی خوبیاں دیکھیں، جس اسلام کے اندر انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق بیان ہوئے ہیں، وہی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے۔ اسلام کی خوبی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں آپ دیکھا ہوگا کچھ نوجوان یا کچھ بڑی عمر کے لوگ گھر میں جو جانور پالتے ہیں، جیسے کتا پال لیا، بعض لوگ اس کی دم کاٹ دیتے ہیں، بعض اس کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ جانور کو اذیت دینا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں یہ طریقہ کس کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ جب ہم نے غوث پاک کی عظمت و شان اور 11ویں کی جب دلائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ کافروں کا ایک طریقہ تھا، وہ اپنے اونٹنی کی ناک کان کاٹ دیتے اور کہتے کہ یہ صاحبہ ہو گئی ہے، یہ وسیلہ ہو گئی ہے، نہ اس پہ سواری کرتے، نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس سے کھیتی باڑی کرتے، اللہ پہ بہتان باندھتے تھے۔ تو یہ جانوروں کی ناک کان دم کاٹنا کس کا طریقہ تھا؟ بولیے، کافروں کا۔ افسوس کے ساتھ یہ ہم میں رائج ہو گیا، تو ہم نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنانا ہے اور کافرے کے طریقوں کو نہیں اپنانا، کیونکہ مسلمان، بالخصوص مسلمان سے میری مراد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور ہمارے جو سلاف کا طریقہ ہے، ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ راہ ہدایت پر رہیں گے۔ ان سے ہٹ کر تو گمراہی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فلاں قبیلے میں جاؤ نا تو 2 شخص کو تم نے پکڑنا ہے، اور جب پکڑ لو تو ان کو آگ میں جلا دینا، کہ بطور سزا کے جرم کے۔ حضور نے حکم ارشاد فرما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا آگ میں جلانے کا۔ دیکھو، اگر تمہیں وہ شخص مل جائے نا، انہیں آگ میں نہیں جلانا بلکہ ان کو قتل کرنا ہے، کیونکہ آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے مناسب بولیے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ بڑی جامع دعا ہے، حضور کی پسندیدہ دعا، اور میں تو اس کو اکثر دعا مانگتا ہوں، اتنی مشہور و معروف دعا۔ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایسی جامع دعا جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی پہ مبنی دعا ہے۔ کوئی کسی صحابی کے پاس آئے، بڑی دور سے سفر کر کے آئے نا، بولے میرے آپ صحابی رسول ہیں، ذرا دعا تو فرما دیجیے۔ وہ سمجھے تھے اتنی دور سے آئے ہیں تو کوئی لمبی چڑی دعا کریں گے، تو آپ نے یہ دعا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی سی دعا، جس طرح ہماری دعا کی گئی اتنی سی دعا؟ آپ نے فرمایا اس میں دونوں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی دعا سے پوشیدہ ہے۔
تو جب بھی دعا مانگے اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی پہ مبنی دعائیں مانگا کریں. پھر دوسری یہ ضمن بات آ گئی وہ یہ ایمان کا خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کریں. ایمان کے خاتمے کی دعا مانگا کریں. ایک اور حدیث مبارکہ پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر ہم موجود تھے، ہمراہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. حضور تشریف لے گئے. پیچھے سے کسی نے کیا کیا تو جب سفر میں تھے کسی باغ میں تھے، اس نے پرندے کے 2 بچوں کو پکڑ لیا. پیڑ پر چڑھ کر پرندے کے 2 بچے تھے ان کو پکڑ لیا. حضور تشریف لائے تو پرندہ جو تھا نا بار بار گھومنے لگا اور پروں کو پھڑ پھڑانے لگا اور اپنی زبان میں فریاد کرنے لگا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اس کو تکلیف مبتلا کر دیا ہے، لہذا اس کو چاہیے اس کے بچوں کو اس سے ملا دے. جب حکم دیا گیا تو اس نے بچے کو رکھ دیے. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے ہوں تو ان کو پکڑنا نہیں چاہیے، ان کو پکڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، پرندوں کو تکلیف بھی نہ دیں. اس لیے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے نا پرندوں کی طرح ہوتا ہے. پرندوں کا دل سب سے نازک دل ہوتا ہے. کبھی چڑیا کو دیکھا ہے آپ نے؟ ارے بول تو دیجیے، مشکل باتیں نہیں پوچھتا ہوں آپ سے میں. کبھی چڑیا کو دیکھے غور سے، جب ایک دانہ چگتی ہے مسلسل نہیں چگتی، ایک دانہ لیا پھر دائیں بائیں دیکھتی ہے، پھر ایک دانہ لیا پھر دائیں بائیں دیکھتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اس نے مسلسل کو 10-12 چونچ مار دی ہو ایک ساتھ. کبھی بھی تجربہ کر لیں، ایک دانہ لینے کے بعد ڈرتے ڈرتے ایک دانہ لیتی ہے اور پھر ایک جگہ سے اڑ کے دوسرے مقام پہ چلی جاتی ہے. اس میں کیا بات پوشیدہ ہے؟ فرمایا مومن کا دل پرندوں کی مانند ہوتا ہے. مسلمان ہر رزق کے دانے کو کھاتے کھاتے ہوئے تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے. یہ اللہ کا ڈر تجھے رب کے قریب کر دے گا اور خرافات سے تجھے نجات دے دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.